الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. اگلا باب ہے، باب نمبر 10، باب وضع الماء عند الخلا، بیت الخلا کے پاس پانی رکھنا۔ اس حدیث کے راوی بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابن عباس چھوٹی عمر کے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کے اندر اور آپ کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا، اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کے گھر سے متعلق ہیں اس میں ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خاص کر کے روایات ملتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل الخلا، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیت الخلا میں داخل ہوئے، فوضعت له وضوءا، تو میں نے ان کے لیے وضو کا پانی رکھا۔ اگر واو پر زبر ہو تو یہ پانی مراد ہوتا ہے، وضو، اور اگر واو کے اوپر پیش ہو تو اس سے مراد وضو کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان کے لیے وضو کرنے کا پانی رکھا، جسے عربی میں وضو کہتے ہیں۔ قال من وضع هذا، حضور علیہ السلام نے باہر نکل کر پوچھا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ فاخبر، تو آپ کو بتایا گیا کہ بھئی ابن عباس نے رکھا ہے۔ تو فقال، تو آپ نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خدمت کی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں بڑی خوبصورت جو ہے وہ دعا دی۔ تو بڑے کو اپنا حق نہیں سمجھنا چاہیے ہمارے کلچر میں، یعنی ہمارے کلچر میں اگر کوئی کسی بڑے کا کوئی بچہ کام کر کے دے رہا ہے تو وہ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ بچوں کا کیا ادا کرنا ہے، بڑا بڑے کا نہیں کرتا۔ گھر میں بہو جو ہے وہ پورے سسرال کے کام کر رہی ہوتی ہے اور اس کا کوئی شکریہ ادا نہیں کرتا، اور بچوں کے ساتھ تو سوچ ہی پیدا نہیں ہوتی کہ بچوں کا بھی کوئی شکریہ ادا کرے گا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے، آپ کی جو سنت ہے، وہ اس سے کتنی مختلف ہے۔ ایک بچے نے آپ کے لیے پانی رکھا تو آپ نے خوش ہو کر اسے دعا دی۔ مجھے آج بھی اپنی دادی اماں یاد آتی ہیں کہ جب میں ان کی ٹانگیں دباتا تھا یا ان کے پاس بیٹھنا، اکثر ہم ٹانگیں دباتے تھے، وہ بہت دعائیں دیا کرتی تھی، بہت دعائیں دیتی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو جنت کا باغ بنائے۔ تو ان کی یعنی آج تک جب بھی میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں، دل میں ان کے بارے میں تصورات آتے ہیں تو بڑی ہی محبت کے تصور جو ہے وہ ابھرتا ہے، اور ان کے لیے دعا نکلتی ہے دل سے، کیونکہ وہ بہت دعائیں دیا کرتی تھی۔ ہم ان کی ٹانگیں دباتے ہیں اور وہ ہمیں مسلسل دعائیں دے رہی ہیں۔ تو یہ انداز جو ہے یہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ اپنا حق سمجھیں ہم کہ ہماری خدمت کی جائے اور اس کے اوپر انسان جو ہے وہ خدمت کرنے والے کو دعا نہ دے، اس کا شکریہ ادا نہ کرے، اسے بدلے کے اندر مسکراہٹ اور پیار محبت یہ چیزیں نہ دے، تو ایسا انسان بڑا ہی کنجوس انسان ہے اور بہت زیادہ جو ہے مروت انسان ہے، جس کے اندر جو ہے اتنی بھی وہ حس نہیں ہے کہ وہ کسی خدمت کرنے والے کا شکریہ ادا کرے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا کہ بس باہر نکلے اور آپ نے کہا جس نے بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ جزائے خیر دے، اسے دین میں سمجھ دے، نہیں، آپ نے باقاعدہ اس چیز کو اہمیت دی، اس ایکشن کو اہمیت دی۔ کس نے رکھا ہے بھائی، یہ کس نے رکھا ہے؟ سبحان اللہ، ایک چیز کو اہمیت دینا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو
یعنی ہم کتنی اہمیت دی جاتی تھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو کس قدر جو ہے وہ بڑا اور اہم سمجھا جاتا تھا کہ اسے ذکر کیا جائے. یعنی کسی چیز کو ذکر کرنا ہے، کسی چیز کو مینشن کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور کسی چیز کو نظر انداز کر دینا، یہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو ہمارے کلچر میں جو چھوٹوں کی خدمت ہے اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. حضور نے نظر انداز نہیں فرمایا بلکہ پوچھا کہ بھئی کس نے رکھا ہے؟ فَأُخْبِرَ، تو آپ کو بتایا گیا بھئی کس نے یہ رکھا ہے. پھر آپ نے انہیں دعا دی، آپ نے انہیں دعا دی. تو آپ ذرا سوچیں کہ ابن عباس نے جب یہ حدیث بیان کی ہوگی تو کتنی محبت سے کی ہوگی. اور یقین مانیں ہم جب اپنے استاد سے احادیث کی مجلس یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے استاد شیخ رفیق اسری رحمہ اللہ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، تو ہم نے ان سے بخاری پڑھی. تو یعنی بہت سی یادیں ہیں جو اپنے استاد سے جڑی ہیں، اس مجلس حدیث سے جڑی ہیں، اس درس حدیث سے جڑی ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ اللہ کے دین سے جوڑتی ہیں، ہمارے بڑوں سے جوڑتی ہیں، ہمارے کلچر سے جوڑتی ہیں. آج سارے شکوے کرتے ہیں کہ جی بچے بڑوں سے دور ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کو توجہ دیں، ہم اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں جیسے حضور علیہ السلام نے فرمائی، تو وہ بھی بڑی خوشی سے ذکر کریں گے. میں اگر آج اپنے دادا اور دادی کو یاد کرتا ہوں یا ان کا ذکر کر رہا ہوں تو اس کی وجہ ان کے ساتھ وہ خوبصورت واقعات ہیں. اسی طرح والدین کے ساتھ وہ خوبصورت واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ میرے والدین کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کے جتنے بھی مجلس میں موجود ہیں جو فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخششیں فرمائے، اور جو حیات ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور انہیں عافیت سے رکھے. تو یہ جو چیز ہے یہ اس تعلق کی وجہ سے، ان واقعات کی وجہ سے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے انسان کے دل میں شخصیات زندہ رہتی ہیں، رشتے زندہ رہتے ہیں. تو ابن عباس نے کتنی محبت سے رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کیا ہوگا، ہم تصور کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اگلا باب ہے، باب لا تستقبل القبلة بغائط او بول الا عند البناء جدار او نحوه. قضاء حاجت کے وقت قبلہ رخ نہ بیٹھا جائے، البتہ کوئی عمارت ہو یا دیوار وغیرہ ہو تو اس صورت کے اندر بیٹھا جا سکتا ہے. یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے میں اہل علم کے اندر اختلاف ہے کہ کیا قبلے کی طرف منہ کر کے جو بیٹھنے سے منع آیا ہے قضاء حاجت کے لیے، وہ صرف صحرا میں منع ہے یا عمارت کے اندر بھی منع ہے. تو صحیح بات یہی ہے کہ یہ ہر صورت کے اندر منع ہے. زیادہ درست اور حق بات یہ ہے کہ دونوں صورتوں کے اندر منع ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی ہی اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم شام آئے، فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض قد بنیت قبل القبلہ. تو ہم نے دیکھا کہ وہاں جو واش روم ہیں وہ قبلے کی طرف رخ کر کے بنائے گئے ہیں. فننحرف عنہا، ہم جب ان واش رومز میں بیٹھتے تو ہم اپنے رخ کو موڑ لیتے. ونستغفر اللہ، اور ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے. تو یعنی اس دور کے اندر بھی واش روم ہوتے تھے، اگرچہ کہ مکہ اور مدینہ میں زیادہ تر طریقہ یہی تھا کہ باہر جانے کا، لیکن جو شام ہے وہ اس دور کی ایک بڑی زبردست تہذیب تھی شام کی، اور اسی طرح فارس کی، اور اسی طرح یعنی یہ جو تہذیبیں تھیں یہ اس دور کی بڑی ایمپائرز تھیں، اور وہاں اسی طرح واش روم بنائے جاتے تھے. حضرت ابو ایوب نے جو ہے وہ جو
عمارت کے اندر یعنی دیوار کے پیچھے جو واش روم میں بیٹھنا ہے، بیت الخلاء میں بیٹھنا ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ ذکر کیا کہ وہ اس کو برا سمجھتے تھے اور اللہ سے استغفار کرتے اور قبلے کی طرف رخ نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس کے اندر بہرحال اختلاف ہوا ہے اہل علم کے اندر، اور امام بخاری غالباً اسی طرف ان کا رجحان ہے کہ عبارت کے اندر جو ہے وہ قبلہ کی طرف رخ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اب اس میں حدیث لے کر کے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلہ، تم میں سے جب کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے، غائط کہتے ہیں ایک ڈونگی جگہ کو جس کے اندر عرب جا کے جو ہے وہ اپنی حاجت کو پورا کرتے تھے، تو بعد میں یہ غائط کا لفظ جو ہے وہ بولو براز اور براز کے اوپر جو ہے وہ بولا گیا، تو حضور نے فرمایا کہ وہ قبلے کی طرف رخ نہ کرے، ولا یولیھا ظہرہ، اور نہ وہ اپنی جو ہے وہ پیٹھ کو اس کی طرف پھیرے، یعنی قبلے کی طرف نہ منہ کرے اور نہ پیٹھ کرے۔ شرقو او غربو، ہاں یا تو مشرق کی طرف رخ اختیار کرو یا مغرب کا، یعنی یا تو خانہ کعبہ کو اپنے دائیں طرف لے لو یا اپنے بائیں طرف لے لو، سامنے اور پیچھے نہ لو۔ یہ حدیث ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور اس سے ابو ایوب انصاری نے جو سمجھا ہے وہ یہی سمجھا ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، کہ وہ بلڈنگ کے اندر بھی اسی حدیث کا اطلاق کرتے تھے اور قبلے کی طرف رخ کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اور آپ نے جو یہ کہا کہ شرقو او غربو، یعنی یا تو قبلے کو دائیں ہاتھ میں لے لو یا جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں لے لو، تو اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا رخ قبلے کی طرف تھوڑا سا جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے، بالکل ایکوریٹ نہیں ہے 100%، تو اس کی نماز درست ہے، ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ مکمل طور پر قبلے کی جو سمت ہے اس سے باہر نہ نکل جائے۔ اسی حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم تھوڑا سا جو ہے وہ قبلے سے دائیں ہو جاؤ یا بائیں ہو جاؤ، بلکہ آپ نے پورا رخ ہی چینج کر دیا کہ شرقو او غربو، مکمل طور پر یا اس کو دائیں میں لے لو یا بائیں میں لے لو۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے جو اس بات کی تائید کرتا ہے، آپ نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلہ، مشرق اور مغرب کے جو درمیان ہے وہ قبلہ ہے، یعنی جو قبلے کی رخ ہے اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ سمت کو تبدیل کرنے سے قبلے کی جو سمت ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ واش روم بناتے ہوئے معمولی سا اس کو موڑ دینا قبلے سے یہ درست نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر اس کا رخ جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے، مکمل طور پر اس کا رخ جو ہے وہ ہٹا ہوا ہونا چاہیے۔ اور اگلی حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینٹوں پر بیٹھ کر قضاء حاجت کے حوالے سے اس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، باب من تبرز علی لبنتین، جو دو اینٹوں پر بیٹھ کر قضاء حاجت کرتا ہے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں، وہ فرماتے ہیں انہ کان یقول، وہ فرماتے تھے ان ناسا یقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بیت المقدس۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو بیت اللہ اور بیت المقدس کی طرف منہ نہ کرو، کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر اس موقف کو بیان کر رہے ہیں جو ابو ایوب انصاری نے ذکر کیا ہے
تو آپ پہلے اس کو سمجھ لیں کہ جو بیت المقدس ہے یا بیت المقدس بھی اسے کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، یہ خانہ کعبہ کے اپوزٹ سائڈ پر ہے. یہ خانہ کعبہ کی اپوزٹ سائڈ پر ہے. یعنی اگر کوئی بندہ مکہ کے اندر ہو تو ایک رخ ایسا ہے کہ جس میں سامنے خانہ کعبہ ہے اور بیک کے اوپر جو ہے وہ بیت المقدس ہے. تو اب عبداللہ بن عمر اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ قال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، کہ میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے دیکھا فرأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على لبنتين، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام دو اینٹوں کے اوپر آپ بیٹھے ہیں، مستقبلا بیت المقدس لحاجته، اور آپ کا جو رخ ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہے اور آپ اپنی حاجت کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں. تو یعنی اس حدیث سے عبداللہ بن عمر یہ نکالنا چاہ رہے ہیں کہ بلڈنگ کے اندر خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کرنا درست ہے. یہ ان کا موقف تھا، اگرچہ کہ اس موقف سے باقی صحابہ نے اختلاف کیا ہے. اور یہ جو انہوں نے حضور علیہ السلام کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، اس کا بہت سے جوابات جو ہیں اہل علم نے دیے ہیں. ایک تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے یہ خاص بھی ہو سکتا ہے. اس کے اندر کافی زیادہ احتمالات ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہو، ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کا علم نہ ہو، اور یعنی ممکن ہے کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ آپ کا جو رخ ہے وہ اس طرف ہو رہا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ عاجز آ گئے ہوں، کوئی ایسی مجبوری ہو، ہے نا. مجبوری میں تو جو شریعت کی جو احکام ہے وہ بدل جاتے ہیں. کوئی ایسی مجبوری ہو تو جب اس کے اندر بہت سارے احتمالات آ گئے ہیں، اس سے دلیل نہیں پکڑی جاتی. یہ ایک قاعدہ ہے شریعت کا کہ جب کسی حدیث میں بہت زیادہ احتمال موجود ہو تو اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. قاعدے کو عربی میں کہتے ہیں اذا احتمل مجھے قاعدہ کا عربی میں بھول رہا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو کل سناؤں گا. یہ نا ایک باقاعدہ قاعدہ ہے کہ جب کسی کے اندر جو ہے کسی چیز کے اندر احتمال ہو کہ ممکن ہے اس وجہ سے ہوا ہو، ممکن ہے اس وجہ سے ہوا ہو، ممکن ہے اس وجہ سے ہوا ہو، تو اس صورت میں اس سے ہم دلیل نہیں پکڑ سکتے، اس سے ہم حکم شرعی نہیں نکال سکتے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ اس سے دلیل پکڑنا درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے صرف اپنا ذکر نہیں کیا بلکہ کہا ننحرف عنہا، یعنی جمع کے صیغے سے ذکر کیا کہ ہم صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ ہم اس سے اپنے رخ کو موڑ لیتے تھے، قبلے کی طرف نہ ہم اپنا رخ کرتے ہی نہیں تھے، تو اور اللہ سے ہم استغفار کرتے تھے. اچھا، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ قبلے کی طرف جو ہے وہ منہ کرنا زیادہ برا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ برا ہے بنسبت قبلے کی طرف پیٹھ کرنے کے. ٹھیک ہے، بعض نے تو اس سے جواز نکالا ہے کہ جائز ہے، لیکن یہ سارے کمزور موقف ہیں. سب سے مضبوط موقف وہی ہے جو جمہور امت کا ہے، جمہور علماء کا ہے کہ قبلے کی طرف نہ منہ کیا جا سکتا ہے اور نہ پیٹھ کی جا سکتی ہے. البتہ کوئی انسان کو پتہ نہ ہو یا کوئی ایسی مجبوری ہو تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ جائز ہے کہ انسان جائز نہیں، انسان سے ایسا ہو جائے تو انسان گناہ گار نہیں ہوگا. اچھا، یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ اپنے ساتھی
वासिअ बिन हब्बान से कहते हैं, ठीक है, जो इस हदीस के रावी भी हैं। वो कहते हैं कि शायद तुम उन लोगों में से हो, लअल्लक मिनल्लज़ीन युसल्लून अला औराकिहिम, कि जो अपनी सरीनों पर नमाज अदा करते हैं, यानी जमीन से चिमट कर नमाज पढ़ते हैं। तो उन्होंने देखा नमाज पढ़ते हुए अपने इस रावी हदीस को, जो कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु से इस रिवायत को बयान कर रहे हैं कि वो उन्होंने उनको देखा नमाज पढ़ते हुए, तो उनको ऐसे लगा जैसे ये जमीन से चिमट के नमाज पढ़ रहे हैं। तो वासे कहते हैं कि वल्लाह मैं नहीं जानता आपका क्या मतलब है, यानी मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो मालिक कहते हैं, इमाम मालिक कहते हैं कि अब इब्ने उमर इससे मुराद वो शख्स लेते हैं जो ज़मीन नमाज पढ़े और ज़मीन से ऊंचा ना हो, सजदा इस तरह करे कि ज़मीन से लगा रहे। जैसे हमारे यहाँ पर ख़वातीन पढ़ती हैं नमाज ना, और वो बाजू बिछा लेती हैं, जबकि अहादीस के अंदर अमूमन इन चीज़ों से मना आया है। बाजू को बिल्कुल ज़मीन के साथ ना बिछाया जाए, या बाजू को उठा के रखा जाए। कि आपने बड़ी बुरी तशबीह दी, जैसे कुत्ता अपनी जो बाजू है वो ज़मीन के साथ बिल्कुल लगा देता है, तो इस अंदाज में आपने फरमाया बाजुओं को ज़मीन पर ना लगाओ, ठीक है? ज़मीन से उठाओ उसको। तो इस हदीस के अंदर और भी कुछ चीज़ें पता चलती हैं। एक तो ये पता चला कि ईंटों का ईंटों पर बैठकर क़ज़ाए हाजत करना दुरुस्त है। ज़मीन से बुलंद होकर क़ज़ाए हाजत करना जो है वो दुरुस्त है। और ये भी पता चला कि बाज़ मसाइल ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर खुद हज़रात सहाबा में भी बसा औक़ात सोच का फ़र्क आ जाता है, सोच का फ़र्क आ जाता है। तो हम जमहूर सहाबा के फ़हम को लेते हैं, या जो फ़हम हमें हदीस से ज़्यादा मुताबिकत लगते हुए नज़र आता है, हम उन सहाबा का फ़हम लेते हैं, और बाकी सहाबा के लिए भी हम रहमत की और रिदवान की दुआ करते हैं, ठीक है? हम यही कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। तो किसी सी राय का इख्तिलाफ हो जाना दलील की बुनियाद पर, जैसे यहाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौक़िफ़ को बयान किया, और इसी तरह से इमाम बुखारी ने भी उसी मौक़िफ़ को बयान किया। तो हम इनमें से किसी के साथ भी ना दिल के अंदर बुग़्ज़ रखते हैं, ना नफ़रत रखते हैं, बल्कि हम समझते हैं कि ये भी एक इज्तिहाद था, जो कमज़ोर इज्तिहाद था, और इनको भी एक अजर मिला। और जो जमहूर सहाबा का तर्ज़ अमल है, जैसे अबू अय्यूब अंसारी ने बयान किया, और जमहूर उम्मत के उलमा का जो मौक़िफ़ है, हम उसी को अपनाते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत अदब है जो इन अहादीस के अंदर सिखाया जा रहा है, और उलमा के इख्तिलाफ को पढ़ने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, जो हमें इन अहादीस से मालूम होता है कि किस तरह से चीज़ों को देखने का जो अंदाज़ है, वो अलग-अलग हो सकता है। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने घर की छत से देखा, तो क्या ये अदब के खिलाफ नहीं है? क्या ये बात अदब के खिलाफ नहीं है कि उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को इस हालत के अंदर देखा? तो इसका जवाब जो है वो इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह ने 2 जवाब दिए बड़े खूबसूरत। एक तो ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने महज़ आपका ऊपर वाला हिस्सा देखा, और उनके देखने की जो मकसद था, वो अल्लाह के दीन को सीखना और समझना था कि आपकी जो मुख्तलिफ़ कैफ़ियत हैं, वो किस अंदाज़ की हैं। तो उनकी वहाँ नज़र पड़ी, और उन्होंने जो है वो चीज़ को देखा, और वो आपको इसीलिए दिखाया गया कि वो आप उस बात को बयान फ़रमा सकें। और दूसरा जो है जो बात है जो ज़्यादा मज़बूत लगती है कि आपको अचानक एकदम आपकी नज़र पड़ गई, और ऐसा हो सकता है इंसान को कि बगैर किसी इरादे के इंसान जो है वो छत पे चढ़ता है, और उसकी नज़र किसी साथ के घर में चली जाती है। तो ये एहतिमाल ज़्यादा मज़बूत है, और उन्होंने इसको फिर बयान फ़रमा दिया।
تو اس لحاظ سے یہ کوئی عیب نہیں ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو اس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم آگے پڑھیں گے۔ اچھا جی، آپ کا کوئی سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں۔